بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر جنبی ہو جاؤ تو خوب اچھی طرح پاکی حاصل کرو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں یا کوئی تم میں سے پخانہ سے آئے یا تم نے اپنی بیویوں سے جمع کیا ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا قصد کرو اور اپنے منہ اور ہاتھ پر اسے مل لو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر تنگی کرے، لیکن چاہتا ہے کہ تم کو پاک کرے اور پوری کرے اپنی نعمت تم پر، تاکہ تم اس کا شکر کرو۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 6۔ اور اللہ کا دوسرا فرمان ہے کہ اے ایمان والو، نزدیک نہ جاؤ نماز کے جس وقت تک کہ تم نشہ میں ہو، یہاں تک کہ سمجھنے لگو جو کہتے ہو، اور نہ اس وقت کہ غسل کی حاجت ہو مگر حالت سفر میں، یہاں تک کہ غسل کر لو۔ اور اگر تم مریض ہو یا سفر میں، یا آئے تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے، یا تم پاس گئے ہو عورتوں کے، پھر نہ پاؤ تم پانی تو ارادہ کرو پاک مٹی کا، پس ملو اپنے منہ کو اور ہاتھوں کو، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 43۔ حدیث مبارک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی غسل فرماتے تو آپ پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر اسی طرح وضو کرتے جیسا نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کیا کرتے تھے۔ پھر پانی میں اپنی انگلیاں داخل فرماتے اور ان سے بالوں کی جڑوں کا خلال کرتے، پھر اپنے ہاتھوں سے 3 چلو سر پر ڈالتے اور تمام بدن پر پانی بہا لیتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 248۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے وضو کی طرح ایک مرتبہ وضو کیا، البتہ پاؤں نہیں دھوئے، پھر اپنی شرمگاہ کو دھویا اور جہاں کہیں بھی نجاست لگ گئی تھی اس کو دھویا، پھر اپنے اوپر پانی بہا لیا، پھر پہلی جگہ سے ہٹ کر اپنے دونوں پاؤں کو دھویا۔ آپ کا غسل جنابت اسی طرح ہوا کرتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 249۔ میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی برتن میں غسل کیا کرتے تھے، اس برتن کو فرق کہا جاتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 250۔